آج ہم اسلام کے ایک ایسے بہادر لیڈر کی بات کریں گے جنہوں نے ایک شہر یا دو شہر پر نہیں بلکہ 6 بر اعظم پر حکومت کی۔ ان کے دور خلافت میں 1036 شہر فتح ہوئے اور بہادری اور دلیری ایسی کہ انسان تو کیا شیطان بھی ان کے راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اگر آپ لوگ پیغمبروں اور صحابہ کرام کے واقعات میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان کے واقعات سننا اور ان سے کچھ سیکھتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا۔ آئیے بسم اللہ کر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ کی پیدائش 551 میں ہوئی۔ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو عادی کے معزز لوگوں میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ شہ سواری، نیزہ بازی اور کشتی کے فن میں بھی ماہر تھے۔ تقریر اور خطابات میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ ابتدا زمانے میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک روز نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے ارادہ کیا اور گھر سے نکلے۔ تلوار ہاتھ میں لی۔ راستے میں کسی نے کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ سخت غصے کی حالت میں بہن کے گھر پہنچے۔ وہ لوگ تلاوت کر رہے تھے۔ دونوں کو خوب پیٹا۔ بہن نے کہا، کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ آخرکار آپ نے کہا، اچھا تو جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ ذرا مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے قرآن حکیم کی سورۃ طٰہٰ کی آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائیں۔ قرآن حکیم کی ان آیتوں کا سننا تھا کہ ان کی حالت بدل گئی اور وہ بے تاب ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا تو صحابہ کرام کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ سب نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی تمام وادیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر فاروق کے مسلمان ہونے سے مشرکین کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ گویا آپ کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت بڑی قوت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر انسان تھے۔ کفار کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے اور دشمنوں پر ایسی دلیری کی دھک بٹھائی۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنی جرت اور دلیری کے جوہر دکھائے۔ آپ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر شہر کے گلیوں کوچوں کا چکر لگاتے اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے۔ جہاں انہیں کوئی غریب اور محتاج آدمی نظر آ جاتا فوراً اس کی مدد کرتے۔ انہیں اپنے فرض کا بہت شدت طریقے سے احساس رہتا تھا۔ تاریخ کے کسی دور میں بھی اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے پانی کا پیالہ مانگا۔ لوگ شہد کا شربت لے آئے۔ پیالے کو ہاتھ پہ رکھ کر 3 بار فرمایا، اگر پی لوں تو اس کی مٹھاس چلی جائے گی اور تلخی باقی رہ جائے گی۔ یہ کہہ کر ایک آدمی کو پیالہ دے دیا اور وہ اس کو پی گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سادہ لباس پہنتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ ان کے کرتے کے موڑے پر تہ بتہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ خلافت کے زمانے میں بھی جب ان کے سامنے کھجوریں رکھ دی جاتی تھیں تو وہ گلی سڑی کھجوریں بھی کھا جاتے تھے۔ جاہو جلال کے موقع پر بھی یہی سادگی قائم رہتی تھی۔ شام کے دور کو گئے جو شہر کے قریب پہنچ کر اپنے اونٹ پر غلام کو سوار کر دیا اور خود غلام کے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ لوگ استقبال کے لیے چشمے برآں تھے۔ قریب پہنچے تو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اشارے سے بتایا کہ امیر المؤمنین یہ ہیں۔ لوگ تعجب سے کان پھوسی کرنے لگے۔ فرمایا، ان کی نگاہیں اہل و عجم کے جلوہ و جلال کو ڈھونڈ رہی ہیں۔
ان کے دروازے پر دربان اور پہرے دار نہ تھے، وہ خود اپنے چپراسی تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی خود چلے جاتے تھے اور کام انجام دے کر چلے آتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کیں۔ ایک چادر رہ گئی تو کسی نے کہا کہ اپنی بیوی ام کلثوم کو دی دیجیے۔ بولے ام سلیم اس کی زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ جنگوں میں مشک بھر بھر کے پانی لاتی تھی اور ہم کو پلاتی تھی۔ اپنے خاندان کے کسی شخص کو کوئی عہد نہ دیا۔ اس سے بڑھ چڑھ کر اور کیا آثار قربانیاں ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے متعلق یہ صاف طور پر واضح کر دیا کہ خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے اٹھتے تو پہلا کام یہ انجام دیتے کہ جو لوگ تہجد پڑھ کر سو جاتے تھے ان کو صبح کی نماز کے لیے جگاتے۔ عشاء کے بعد ان کا سب سے آخری فرض یہ تھا کہ مسجد کی دیکھ بھال کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مزدور تھے، بیت المال سے صرف اتنی قدر لیتے جتنا ایک مزدور کو لینی چاہیے۔ ایک بار بیمار ہوئے اور دوا کے لیے شہد کی ضرورت پیش آئی۔ بیت المال میں شہد کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر تمام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ شہد کا پیالہ میں لے لوں، ورنہ وہ مجھ پر حلال نہیں ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 10 سال 6 ماہ کا تھا۔ اگرچہ یہ بہت بڑی مدت نہیں، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے اسلامی حکومت کو ایشیا اور افریقہ تک پہنچا دیا۔ آپ کے دور خلافت میں 1036 شہر فتح ہوئے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں ملک میں باقاعدہ قاضی یعنی جج مقرر کیے، دفتر مال قائم کیا، زمینوں اور سڑکوں کی پیمائش کرائی، مرد شماری کرائی، ملک میں نہریں کھدائیں، پولیس کا محکمہ قائم کیا، الغرض ملک میں بے شمار صلاحیتیں کیں۔ اس طرح ملک میں خوشحالی اور امن و ایمان کا دور ہوا۔ عمر فاروق جب شہید ہوئے، آپ کو ایک غلام نے نماز فجر کے وقت خنجر سے زخمی کر دیا۔ آپ زخمیوں کی تاب نہ لا سکے، چنانچہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ تھی دنیا کے سب سے بہادر، دلیر، جانباز ایک ایسا حکمران جس نے 6 بر اعظم پر حکومت کی۔ اور کس طرح دیکھا آپ نے کہ ان کی پوری زندگی کا پہلو کیسا تھا، کیسے فجر ہوتی تھی، کیسے عشاء ہوتی تھی، کس طرح ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے اور ان کے دروازے کے سامنے کوئی چوکیدار نہیں تھا، وہ خود ہی اپنے چوکیدار تھے۔ اور آج کل کے دور کے حکومت کے چھوٹے چھوٹے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ، ان کے پاس کتنے زیادہ گارڈز، گاڑیاں اور ہر چیز اویلیبل ہیں۔ ان کو صرف اپنی ذات کی فکر ہے، رعایا کی کوئی فکر نہیں۔ ان کو رعایا کی فکر تھی تو آج بھی اتنے ہزاروں سال بھی عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور یہ لوگ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی بھی ان کو یاد نہیں کرے گا۔ آج جب کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی جب نکلتا ہے اپنے گھر سے تو ان کو پروٹوکول کے لیے 10 گاڑیاں آگے، 10 گاڑیاں پیچھے، پرائیویٹ ہوائی جہاز جس میں ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں، استقبال کرنے کے لیے پھول اور پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملک میں جاتے تھے تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ آج کے حکمران کیسے ہیں وہ آپ سب بہت بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔